السلام علیکم ناظرین اکرام، امن عافیت اور دین و دنیا میں ترقی اور کامیابی کی بہت سی دعاؤں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان یوسف سراج۔ پروگرام ہے پیغام پاکستان۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے جناب ڈاکٹر محمد حماد لکھوی حفظہ اللہ تعالی۔ آپ معروف ماہر تعلیم ہیں، مفسر قرآن ہیں، ہمارے اس پروگرام کا مستقل حصہ ہیں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، دنیا یعنی طاقتور اس کو نت نیا انداز دے رہے ہیں، نت نیا رنگ دے رہے ہیں۔ یعنی جہاں انسانوں کو ایک دوسرے کی خیر خواہی کرنی چاہیے، ممالک کے روابط اچھے ہونے چاہیے، وہاں جس کے پاس جتنی زیادہ طاقت آتی جاتی ہے وہ اتنی ہی دنیا کو یعنی خوفناک بھی بنا رہا ہے اور بد امنی بھی پھیلا رہا ہے۔ مسلم ممالک کی اگر ہم بات کریں تو ایران میں اس وقت داخلی انتشار ہے، ظاہر ہے ان پر پابندیاں ہیں، عالمی اداروں کی پابندیاں ہیں، طاقتور ممالک کی طرف سے پابندیاں ہیں، تو کرنسی ان کی مزید ڈی گریڈ ہو گئی ہے، افراط زر پھیل گئی ہے، مہنگائی پہلے ہی تھی، پابندیوں میں ظاہر جینا بڑا مشکل ہوتا ہے، یہ گلوبل ویلیج کی طرح تو ممالک ہوتے ہیں۔ تو اب پھر جب کرنسی ڈاؤن ہوئی ہے تو وہاں مظاہرے شروع ہو گئے ہیں اور یعنی بہت زیادہ مشکل میں آ گئی ہے قوم، معاشی اعتبار سے زندہ رہنا مشکل ہو گیا ہے۔ ان کی کرنسی یعنی وہ جب ڈالر کے مقابلے میں کسی اور روپے کے مقابلے میں دیکھیں تو لاکھوں گننا پڑتے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب اس پر یعنی دو چیزیں، ایک یہ تو تشویشناک خبر ہے بطور ایک مسلمان ملک کے، لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ چونکہ سعودی عرب اور ایران کی مخاصمت رہی ہے، اس کی وجوہ بھی ہیں، لیکن اس موقع پر سعودی عرب کی طرف سے بڑا محتاط انداز اختیار کیا گیا۔ پچھلے کئی عرصے سے یہ بڑی اچھی دونوں کے تعلق میں باتیں آ رہی ہیں۔ تو ریاض کی طرف سے بھی کہا گیا ہے کہ کسی بیرونی مداخلت کو ہم سپورٹ نہیں کریں گے، ان کو کنڈیم کریں گے۔ اور دوسری طرف ڈاکٹر صاحب یہ جو صورتحال اس پر اگر سوشل میڈیا دیکھیں اسرائیل کا تو وہ بہت زیادہ خوشیاں منا رہا ہے کہ ایران کی یہ صورتحال ہے، گویا کہ وہ ان کو سپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو ایسے میں ڈاکٹر صاحب یعنی ایک طرف یہ صورتحال ہے، دوسری طرف میں بس ایڈ کر دیتا ہوں کہ وینزویلا میں جو ہوا کہ ایک ملک کے صدر کو اٹھا لیا گیا اور پھر اس کو اپنے ملک میں لا کے اس پر یعنی فرد جرم بھی عائد کر دی گئی۔ تو اس سارے تناظر میں ایران کی صورتحال کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اور مسلم ممالک پر ان کے اثرات کیسے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جو ایران ہے یہ چونکہ علاقے کے اندر ایک قوت بنتا جا رہا تھا، اس لیے ایک عرصے سے امریکہ اس کی علاقائی برتری کے خلاف ہے اور اس کی جو مشرق وسطیٰ کے اندر اثر و رسوخ ہے اس کے بھی خلاف ہے، بلکہ کہنا چاہیے بڑھتا ہوا اثر و رسوخ اس کے بھی خلاف ہے اور ہمیشہ اقدامات کرتا رہا ہے۔ اور پھر خاص طور پہ ان کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے اس کے اوپر پابندیاں عائد کی گئیں اور اسی تسلسل میں پھر ان کے جو بہت ساری معاشی پابندیاں بھی ان کے اوپر لاگو کر دی گئیں اور ان معاشی پابندیوں کی وجہ سے یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے۔ اور اس میں بھی کچھ جگہوں پہ اگرچہ لوگ تنگ دستی کی وجہ سے اور مشکل حالات کی وجہ سے کچھ احتجاج تو ہوا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے جس طرح کا سوشل میڈیا کے اوپر اور انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر پورٹرے کیا جا رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ کیونکہ بہت ساری خبریں ایسی ہیں کہ انہوں نے پرانی ویڈیوز ملا کے دیکھیں، عالمی سطح پہ نہ کوئی قانون ہے، نہ کوئی دیانت ہے، نہ کوئی امانت ہے، نہ کوئی اصول ہے، بالکل ٹھیک، اور ہر طرح کی بے اصولی پوری دھونس اور دھاندلی کے ساتھ کی جا رہی ہے۔ بالکل۔ اور آپ نے اس میں درمیان میں وینزویلا کا ایک یعنی موضوع اٹیچ کیا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اس کی صرف ایک ہی کہانی ہے، وہ ہے امریکہ کی بدمعاشی۔ اور امریکہ کی بدمعاشی جو ہے پوری دنیا کے اوپر اس سے بڑی اور کیا ہوگی بات۔ ہمیشہ سے راگ سٹیٹ تو بہت عرصہ پہلے لکھی گئی کہ یہ ایک بدمعاش ریاست ہے، لیکن اب جو اس کی بدمعاشیاں ہیں عوامی سطح پر بھی ہر شخص کو، پہلے تو سفارتکاروں کو معلوم ہوتی تھیں، پہلے تو ان لوگوں کو معلوم ہوتی تھی جو اس طرح کے جو ملکوں کے معاملات کو باہمی طور پر اٹیچمنٹ کو دیکھ رہے ہوتے تھے، اب تو ہر شخص کو نظر آنی شروع کی۔ لیکن یہ جو کام انہوں نے وینزویلا کے اندر کیا ہے، یہ تو اس بات کا اعلان ہے کہ پوری دنیا میں اب قانون نام کی کوئی چیز نہیں رہی۔ ڈاکٹر صاحب میں سوچ رہا ہوں کہ اس کے بعد یعنی امریکہ کے ساتھ جس کا کوئی تصادم ہوگا، کوئی مفاد کا تصادم ہوگا، کوئی اکنامیکلی ہوگا، تو وہ صدور کیسے سکون سے سو سکیں؟ یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ ایران جو ہے، دیکھیں اب جس نے سروائیو کرنا ہے نا، اس نے اپنی قوت پہ سروائیو کرنا ہے، یا پھر اللہ کی مدد سے ہم کہہ سکتے ہیں۔ قوت، مسلمانوں کی قوت اللہ کی مدد بھی ہوتی ہے اور مسلمانوں کی اصل قوت تو ہوتی ہے اللہ کی مدد ہے۔ لیکن میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں ایران کے ساتھ ان کا تصادم ہے
اور ایران کے ساتھ تصادم کے نتیجے میں کیا وہ اسی طرح کی کارروائی کریں گے؟ دیکھیں ریاض سے جو بیان جاری ہوا ہے کہ کسی قسم کی بیرونی مداخلت ہم برداشت نہیں کریں گے اور اس کو کنڈیم کریں گے، اس کو مذمت کریں گے، تو دنیا مذمت ہی کر سکتی ہے، اس کے زیادہ کر بھی کیا سکتی ہے؟ بالکل. اور مذمت کی جا رہی ہوگی. اب وینزویلا والا معاملہ ہوا ہے، کتنی دنیا نے، کتنے لوگوں نے مذمت بھی اس زور سے نہیں ہو سکی، یعنی جیسی ہونی چاہیے. مذمت آپ کر کیا سکتے ہیں؟ مذمت کر لیں آپ، دنیا کے سارے ممالک وہ کر لیں، اس کے اوپر مذمت کر لیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ ہونا تو پھر بھی کچھ. بدماش کو سارا گاؤں کہے نا کہ تو بدماش ہے، اس کی بدماشی کو پھر بھی فرق نہیں پڑتا. اس سے بڑا بدماش بن کے علاج بالمثل کرے گا تو پھر اس کا علاج جیسے شمالی کوریا کر رہا ہے. بس اسی طرح کا کوئی طریقہ، اسی طرح کا. اور ملک اگر جڑ جائیں، دیکھیں اگر کوئی بڑا ہے اور آپ سے قابو نہیں آ رہا تو پھر ملکوں کو جڑنا چاہیے، ملکوں کو ایک بلاک بنانا چاہیے، بلاک بنا کے. اب دیکھیں اندازہ کریں، رشیا جو ہے وہ پہلے دے رہا تھا اندیا کہ وہ ان کی حفاظت کرے گا وینزویلا کی، لیکن رشیا بھی پیچھے ہٹ گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بڑے جب آپس میں ان کے مفادات ٹکراتے ہیں تو وہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں. اس لیے کسی پر بھی توقع نہیں رکھی جا سکتی. اپنا دفاع جو ہے ہر ملک کو خود مضبوط بنانا پڑے گا. لہٰذا ایران کے اندر جتنے بھی مسائل ہیں، دیکھیں اس میں اسرائیل اور امریکہ کی دلچسپی ڈھکی چھپی نہیں ہے. ساری دنیا کو معلوم ہے کہ اسرائیل کی بھی دلچسپی ہے، اور اسرائیل کیوں نہ خوشیاں منائے. اور پھر اسی طرح جو اسرائیلی سوشل میڈیا ہے اور اسرائیلی میڈیا ہے، اسی نے پوری دنیا کے اوپر ایک ہاہاکار مچائی ہوئی ہے. اور یہ کہ وہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے، پرانی ویڈیوز، مختلف شہروں کی ویڈیوز جوڑ کے ملا کے، اور ایسا سب دکھایا جا رہا ہے جیسے ایران کے اندر تو گویا ایک انقلاب ہی ہوا چلا ہے. حالانکہ ایسی صورتحال نہیں ہے. احتجاج بہرحال مختلف جگہوں پہ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس موقع پر ایران کو اپنے جو دفاع کو مضبوط بنانا چاہیے. انٹرنل معاملات ہوتے رہیں گے، یہ جس طرح بھی اس کو یعنی روکا جا سکے روکیں، لیکن اپنے دفاع کو مضبوط بنائیں، پھر تاکہ بیرونی دشمن اس کے اندر جو ہے وہ کوئی مداخلت نہ کر سکے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے موقع پر جب کوئی انٹرنلی آپ کو اس طرح کا انریسٹ نظر آ رہا ہوتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی دشمن ہوتا ہے. آپ کو سارے لوگ، ایشو تو ہوتا ہے لیکن اس ایشو کو ہائی لائٹ کرنے والے اور اس کو جو ہے وہ سلگانے والے، فیول مہیا کرنے والے، وہ ہمیشہ باہر کے لوگ ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک دلچسپ بات ہے، یہ اداروں میں ایسا ہو تب بھی ایسے ہوتا ہے، ملکوں میں ہو تب بھی ایسے ہوتا ہے. بالکل ایسے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایران کے معاملے میں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ اپوزیشن وہاں کی چاہتی ہے کہ امریکہ مداخلت نہ کرے، کیونکہ ہوتا یہ ہے ایران میں کہ اگر امریکہ مداخلت کرتا ہے تو پھر اپوزیشن، پچھلی دفعہ بھی ہم نے دیکھا کہ ملک کی خاطر وہ مل جاتی ہے، تو یہ گویا کہ ایک طرح سے حکومت کی مدد اپوزیشن کے خیال میں ہو جاتی ہے. بہت اچھا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ امریکہ مداخلت نہ کرے تاکہ آپس میں ہم جو کرنا چاہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک دلچسپ بات ہے، یہ ہونا بھی یہی چاہیے. ملکوں میں جتنی مرضی اپوزیشن ہو، یہ کسی ایران یا کسی ایک ملک کی بات نہیں ہے، ہر ملک میں ہونا یہی چاہیے کہ جتنی مرضی باہم اپوزیشن چل رہی ہو، جتنے مرضی اختلافات چل رہے ہو، لیکن ملک کی سلامتی کے اوپر سب کو یکجا ہونا چاہیے اور سب کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے. جب تک ایسا نہیں ہوگا ملک جو ہے وہ ترقی نہیں کر سکتا، ملک دفاع کے لیے کھڑا نہیں ہو سکتا. بہت اچھی بات. اس لیے بہت ہی اچھا کیا اگر ان کی اپوزیشن یہ کردار ادا کرتی ہے تو ایسا ہی کرنا چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں پاکستان کے اندر بھی جتنی مرضی اپوزیشن ہو رہی ہو، ہم آپس کی لڑائیاں ہیں. اور ہم نے دیکھا یہ جو مختصر سی جنگ مئی کے اندر ہوئی تھی، اور اس میں ہم نے دیکھا کہ اپوزیشن جو ہے وہ سب سے زیادہ جو سوشل میڈیا کے اوپر اور ہر جگہ پہ ایکٹیویٹ ہوئے، اور سب لوگوں نے اس وقت پوری قوم ایک تھی. اور میرا خیال ہے پوری قوم کو دفاع کے معاملے میں سب ہر جگہ ایک ہونا چاہیے اور ہونا پڑے گا، وگرنہ جو باہر کا بدماش ہے وہ پوری دنیا میں بدماشیاں پھیلاتا پھرتا ہے اور کوئی یعنی موقع وہ ہاتھ سے جانے نہیں دیتا. وینزویلا کے اوپر اس نے حملہ کیا کیوں ہے؟ صدر کا کوئی قصور نہیں ہے، کوئی ایسا کیس نہیں ہے. کیس چلے بھی تو اس کا کیس جس کا اپنا ملک عالمی عدالت میں چلے، عالمی عدالت میں چلے. امریکہ کی عدالت میں چلنے والے کیس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. پھر اس کو جو گرفتار اغوا کر کے اس کے لیے گرفتار کی ٹرم یوز کی گئی، اور بالکل غلط ہے کہ آپ کسی ملک کی خود مختاری پر حملہ کرتے ہیں. یہ اٹ سیلف ایک جرم ہے. مسئلہ صرف یہ کہ وینزویلا کے اندر تیل ہے، اور اس تیل دنیا کے سب سے بڑے ذخائر میں سے ایک ذخیرہ ہے، اور اس کو اب وہ یوز کرے گا. اور یہی دنیا میں ہر جگہ پہ جو بھی کوئی یعنی برے لوگ ہوتے ہیں، ان کا یہی کام ہوتا ہے کہ وہ جہاں ان کو کوئی چیز ملتی ہے وہ چوری کرتے ہیں. چوری نہیں کام چلتا تو سینہ زوری کرتے ہیں، پھر ڈاکہ ڈالتے ہیں، پھر سب کچھ کرتے ہیں. اب امریکہ کو بندہ کیا کہے کہ جو کچھ بھی ہم بات کرتے ہیں وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم
بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں یہ تبصرہ کرنے ہر معاملے میں امریکہ کا کردار. بھئی ہر معاملے میں امریکہ کا کردار نہ ہو تو تب کہیں نا کہ ان کا کردار نہیں. اب تو واضح ہو گیا, اب تو واضح ہوگا. ہر جگہ انہوں نے ان کے ایجنٹ ہیں, ہر جگہ پہ. دیکھیں ایران کے اندر اگر انریسٹ ہے تو امریکہ اور اسرائیل کو کیا تکلیف ہے؟ وہ اندر اپنا رول پلے کر رہے ہیں, لہٰذا ہر جگہ پہ بہرحال وہ رول پلے کر رہے ہوتے ہیں. ان کی اپنی اپنی دلچسپیاں ہوتی ہیں اور وہ دلچسپیاں وہ پوری کر رہے ہوتے ہیں. انہیں ایجنٹ خریدے ہوتے ہیں, اب کوئی انٹرنل ہو کوئی ایکسٹرنل ہو. لیکن مسلمانوں کے حوالے سے تو میں نے ہمیشہ ایک بات کہی ہے, مسلمان جو ہیں وہ اگر ڈٹ جائیں نا اور مضبوط ہو کے کھڑے ہو جائیں, ان کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے. اور یہ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ باہر کا دشمن جتنا مرضی بڑا آ جائے یہ اس سے زیر ہوتے نہیں ہیں. یہ ہمیشہ مسلمانوں کو اگر کبھی کوئی نقصان پہنچائے, اندر کے غداروں نے پہنچایا, اندر کے غداروں نے نقصان پہنچائے. یعنی میں اس کے لیے ہمیشہ کہتا ہوں کہ کنڈی اندر سے کھلتی ہے. مسلمانوں کی کنڈی کبھی باہر سے آگے کسی نے کوئی کھول نہیں سکا, ہمیشہ اندر سے لوگوں نے, اور اندر غدار پیدا ہوتے ہیں. تو اللہ کرے کہ مسلمانوں میں آئندہ کبھی غدار نہ پیدا ہوں, تو انشاءاللہ دفاع مضبوط ہے, اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے. وہ ایران ہو یا پاکستان ہو یا کوئی بھی ہو, تو ہمیں اس موقع کے مناسبت سے کسی کی بدمعاشی سے ڈرنا نہیں چاہیے, اللہ پہ بھروسہ کرنا. بالکل صحیح, بالکل صحیح. ناظرین کرام, ڈاکٹر صاحب اشارہ فرما رہے تھے کہ اس موقع پر وینزویلا کے جو اتحادی تھے جو اس کے ساتھ کھڑے تھے, وہ چائنا ہو یا روس ہو, ایران کو تو خیر اپنی پڑی ہے, انہوں نے کردار کیوں نہیں ادا کیا. ہمارے ایک دوست ہیں, صحافی ہیں, عامر ہاشم خاکوانی, انہوں نے بڑا خوبصورت ایک آرٹیکل لکھا ہے امریکہ کی ایک شخصیت کے حوالے سے. اس کے کچھ خیالات, اس کو سازشی تھیوری آپ کہہ سکتے ہیں, لیکن اس کا کہنا یہ ہے کہ شاید دنیا میں اب ایک تقسیم ہو چکی ہے, یوکرین کے معاملے پر, ادھر تائیوان کے معاملے پر. چائنا اور امریکہ اور روس بڑی طاقتیں شاید طے کر چکی ہیں کہ ہم اپنے اپنے مفاد حاصل کریں گے, ایسے موقع پر بولیں گے نہیں. بریک کا وقت ہے, واپس آتے ہیں. ناظرین ویلکم بیک ٹو پیغام پاکستان. ناظرین, صورتحال یہ ہے کہ ہمارا تعلیمی نظام کچھ اس طرح کا ہے کہ اس پر کافی سوال اٹھتے رہتے ہیں. تازہ ترین واقعہ جو پیش آیا ہے وہ میں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. ڈاکٹر صاحب, آپ کا خود تعلق شعبہ تعلیم سے ہے, یونیورسٹی میں آپ نے ایک بڑا شاندار کریئر گزارا اور آپ ریٹائرڈ بھی ہو گئے. یہ جو ایک نجی یونیورسٹی ہے, تو وہاں ڈاکٹر صاحب پے در پے 2 ایسے واقعات ہوئے ہیں جن کا یعنی کہ ایک بڑا اضطراب جن کی وجہ سے معاشرے میں پیدا ہو گیا. پہلے ایک اسٹوڈنٹ تھا, اس نے چھلانگ لگا دی اور وجہ یہ بتائی گئی کہ شاید حاضریاں کم تھی, کوئی مایوس ہو گیا, کوئی ڈسپلن کے ہاتھوں تنگ آ گیا. اس خودکشی پہ میں دیکھتا رہا یونیورسٹی کے ذمہ داران کو بھی بڑا وہ درد دل کے ساتھ بات کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یہ کیسے ہو گیا, ہمارے بچے کود رہے ہیں. پھر ڈاکٹر صاحب اسی ڈپارٹمنٹ میں ٹھیک اسی جگہ سے ایک اسی یعنی پروگرام کی ایک لڑکی تھی, اسٹوڈنٹ تھی, اس نے بھی چھلانگ لگا دی. اب جب ایک جگہ ایک ڈپارٹمنٹ سے ڈاکٹر صاحب 2 دفعہ یہ واقعہ پیش آیا تو بڑا زیادہ اضطراب ہے کہ آخر یونیورسٹی میں ہے کیا. اب پتہ چلا ہے کہ وہ شاید بڑی ایک لمبی طویل 27 منٹ کی اس نے کال کی تھی, وہ شاید کسی لڑکے سے تھی اور کوئی اور بھی ان کے گھریلو معاملات تھے. تو خیر وہ بچی ڈاکٹر صاحب اللہ کا شکر ہے کہ بچا لی گئی ہے. وہ خیر ڈیمیج ہوئی ہے میرے خیال ٹانگیں یا کس طرح جان اس کی بچ گئی ہے. ڈاکٹر صاحب میں آپ سے جاننا یہ چاہتا ہوں کہ یونیورسٹیوں میں چونکہ آپ کا تو وقت گزرا ہے, اس طرح کے واقعات کیوں پیش آتے ہیں؟ یہ ایک وجہ ہوتی ہے, یہ کئی پہلو ہوتے ہیں اس کے؟ اور دوسری ڈاکٹر صاحب یہ بھی میں نے پوچھنا ہے کہ کیا ہمارے بچے اب اتنے کمزور ہو گئے ہیں, ان کی نفسیات, ان کی ویل پاور, کہ اب وہ زندگی کا سامنا کرنے سے ڈریں گے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر وہ کودنا شروع کر دیں گے, جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے؟ دیکھیں, اس واقعے کے کئی پہلو ہیں. افسوسناک واقعہ ہے اور افسوس کیا جانا چاہیے. ہماری صرف ایک نجی یونیورسٹی کی بات نہیں ہے, یہ ہمارے تعلیمی نظام کا نوحہ ہے. اور اس میں جہاں تک پہلے واقعے کا تعلق ہے, اس میں جو کچھ رپورٹ کیا گیا, واللہ عالم اصل بات کیا تھی, اس میں بہرحال گریڈز کی بات اور جو اساتذہ کے رویے کی بات, اس کو بھی ہدف تنقید بنایا گیا. ہو سکتا ہے ایسا ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کل اداروں میں گریڈز, ایک تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بے سمت تعلیم, کوئی ٹارگیٹڈ نہیں ہے, کچھ نہیں پتا انہوں نے کرنا کیا ہے, ہونا کیا ہے, منزل کیا ہے. لہٰذا بچے ویسے ہی پریشان ہیں. اور حالت تعلیم میں بھی جب وہ تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں تو موسٹلی بچے پریشان ہوتے ہیں کہ ہم نے آگے کیا کرنا ہے, ہمارا آگے بنے گا کیا. جو مستقبل کی بے یقینی ہے اس نے ایک تو اوورآل ہر شخص کو پریشان کر رکھا ہے. اب پھر جب اسٹوڈنٹ پڑھ رہا ہوتا ہے تو پھر اس میں گریڈز کی دوڑ ہے اور سی جی پی اے
کیا ہونا چاہیے, ایسا ہونا چاہیے, نمبر اتنے آنے چاہیے, کیسے آنے چاہیے. پھر سیمیسٹر سسٹم ہے, سیمیسٹر سسٹم میں دوڑ لگی ہوتی ہے کہ ہر ٹرم پیپر آ جاتا ہے, پھر اسائنمنٹ آ جاتی ہے, کوئز آ جاتا ہے. ہر چیز کے اندر بچے نے پرفارم کرنا ہوتا ہے. اینول سسٹم ہو تو کم از کم اس میں پھر بھی بچے کو ایک سانس لینے کا موقع ملتا ہے, اور جب قریب آتے ہیں امتحان پھر وہ بہت محنت کر کے بھی وہ اپنے معاملات کو سیدھا کر لیتے ہیں. تو لیکن اس میں ایسا نہیں ہوتا, اس میں آپ کو مسلسل انگیج رہنا پڑتا ہے. اور وہ سسٹم جو ہے یعنی گویا سسٹم ایسا ہے کہ جو بچے کو بالعموم جو ہے ٹینشن میں مبتلا رکھتا ہے. اب جب آپ سسٹم کی بات کرتے ہیں تو ہر شخص پاکستان میں ہو اور وہ ٹینشن میں نہ ہو. دیکھیں آپ کو جو ہے وہ بعض لوگ جو ہے نا, ہم مثلا میں کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں تو کوئی مسئلہ ہے, دل کا مسئلہ ہے, کوئی ادھر کا, وہ کہتا ہے جی ٹینشن نہ لیا کریں. اچھا میں کہتا ہوں یہ تو لطیفہ ہے کہ آپ جو مشورہ دے رہے ہیں, ہماری پوری قوم ٹینشن میں ہے, تو اس میں کیا بات ہے. کوئی بندہ آپ کسی بات کی ٹینشن لیتے ہیں, بھئی حد ہو گئی, ہر بندے کسی نہ کسی ٹینشن میں. ڈاکٹر صاحب وہ جو فارسی کا شعر ہے کہ مجھے جہاں 5 دریا گر رہے تھے وہاں کھڑا کر دیا اور کہہ دیا کہ خبردار بھیگنا نہیں. ہاں, درمیان قعر دریا تختہ بندم کر دئی, بازمی گوید کے دامن تر مکن, دامن تر نہیں ہونا چاہیے. اچھا بہرحال کہنے کی بات یہ ہے کہ ایک تو یہ اوورآل ہمارا ایک جنرلائزڈ ہر یونیورسٹی کا, ہر ادارے کا, ہر سکول کا, ہر کالج کا مسئلہ ہے. دوسرا جو آپ نے کہا نا کہ اس بچوں کے اندر, ہماری نئی نسل کے اندر شاید جو ہے وہ مقابلہ کرنے کا کوئی ہمت نہیں ہے, حوصلہ نہیں ہے. اچھا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے بالکل تھوڑا سا اپوزٹ ہے. یہ بچے جو ہے نا محنت کرتے ہیں, پوری طرح ٹکراتے ہیں, محنت کرنے کا جذبہ اچھا ہے, سب کچھ ہے, لیکن ایک وقت آتا ہے کہ جب یہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ نہیں ہو پاتا, تو یہ مجھے نہیں پتا اس کی وجہ کیا ہے, کارٹون ہے اس کے پیچھے, یا اس کے پیچھے گیمز ہیں, کمپیوٹر گیمز ہیں, ان کی دین سے دوری ہے, کیا مایوس ہو کے, جو کچھ بھی ہے مینٹیلٹی میں کچھ ایسا ہماری نئی نسل کی ذہنیت میں گیو اپ, میں اس کو کہتا ہوں گیو اپ. ایک موقع آتا ہے کہ سرنڈر کرتے ہیں, یہ چھوڑ دیتے ہیں, کہتے ہیں یہ نہیں ہوتا. اچھا یہ کہنا یہ میرے سے نہیں ہوتا, یہ تقریباً آپ ہر بچے سے سنیں گے کہ ایک وقت آئے گا کہ وہ اس کے بعد وہ کہے گا میں نے اپنی پوری محنت کر لی ہے, اب میری بس ہو گئی ہے, اب میں نہیں کرتا, اب میرے سے نہیں ہوتا. یہ جو میرے سے نہیں ہوتا ہے نا, یہ جب اگر وہ سوچنا شروع کر دیں اور اس کو زندگی کے لیول پہ آپ سوچنا شروع کر دیں, تو پھر یہ نوبت آ جاتی ہے کہ میرے سے زندگی نہیں گزاری جاتی اور میں پھر اس دنیا سے چلا جاتا ہوں. اور پھر اس میں دین کا شعور بھی نہ ہونا, اور یہ معلوم نہ ہونا کہ یہ جو جان اللہ نے دی ہوئی ہے یہ امانت ہے ہماری, ہم اس کے مالک نہیں ہیں, ہم اس کو صرف استعمال کر سکتے ہیں, اللہ نے استعمال کرنے کے لیے دیا ہے. اور جب تک یہ زندگی ہے اس وقت تک ہم نے اس کو استعمال کر کے اپنی اگلی زندگی اچھی ہے بری بنانی ہے, اور اس کی حفاظت بھی کرنی, اور اس کی حفاظت بھی کرنی ہے, اور اس کی حفاظت کرنا ہمارے ذمے ہے. اور دین کا ایک بہت بنیادی مقصد ہے, اور وہ جان کی حفاظت ہے, جان کا تحفظ کرنا. اگر ہم اپنی جان کی خود اپنی جان لے لیتے ہیں تو یہ تو بہت بڑا جرم ہے, اتنا بڑا گناہ ہے, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. یہ الگ بات ہے کہ بچے جو ہے کس حالت میں کیوں, جو لوگ, اگر کوئی لوگ اس کے خودکشی کی وجہ بنے ہیں تو بہرحال وہ ہر شخص اپنے اپنے گناہ کے مطابق اور اپنے اپنے جرم کے مطابق جو ہے وہ اپنی سزا پائے گا. لیکن اگر بچے نے خود فیصلہ کیا ہے اور اس میں کوئی شخص اس میں شامل نہیں ہے, تو پھر اس کو یہ سمجھ ہونی چاہیے ہم نے اپنے بچوں کو شعور نہیں دیا. ہم ذمہ دار ہیں, ہم والدین ذمہ دار ہیں, ہم اساتذہ ذمہ دار ہیں. ہم نے بچوں کو یہی نہیں بتایا کہ زندگی قیمتی کتنی ہے اور اس سے ہم نے کیا فائدے لینے ہیں. زندگی ایسی فضول چیز ہے کہ ہم نے جہاں مرضی گزار دیں. دیکھیں اگر ہم نے لوگوں کو زندگی گزارنے کے ایسے طریقے بتا دیے ہیں کہ جو چاہے آپ گیمز کھیلتے ہوئے گزار دیں, چاہے آپ آؤٹنگ کرتے ہوئے گزار دیں, پارک میں گزار دیں, اور پھر آپ سمجھیں کہ زندگی ٹھیک گزر رہی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بچے کے اندر مقصدیت تو ختم ہو جاتی ہے, تعلیم تو پہلے ہی بے مقصد ہے, لہٰذا اس میں خودکشی کے امکانات بڑھ جاتے ہیں. اور خاص طور پہ یہ کیس ہے بچی کا, اس میں تو بہرحال جو شواہد نظر آ رہے ہیں وہ یہی کہ کوئی شادی کو پسند کی شادی وغیرہ کا معاملہ لگتا ہے. دیکھیں آج کے والدین کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. اب ہمارا دور وہ نہیں رہا کہ جب کسی کے ساتھ باندھ دیا جاتا تھا, بڑے بیٹھ کے فیصلہ کر لیتے تھے
کہ ہم نے فلاں بچی کی شادی فلاں کے ساتھ، فلاں بچی کی شادی فلاں کے ساتھ، خود ہی بیٹھ کے 8-10 رشتے بیٹھے بیٹھے طے ہو ڈاکٹر صاحب اس کیس میں اشارہ کوئی دوسرا کیا جا رہا ہے کہ شاید وہ کسی لڑکے سے کال کی گئی تھی، شاید وہ شادی کے لیے نمانا، والدین کا اسپیکٹ اس میں میرا خیال نہیں ہے. نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ جس سے شادی کرنا چاہ رہی تھی تو والدین نہیں مانتے ہوں گے. نہیں اگر وہ لڑکا بھی نہیں مان رہا ڈاکٹر صاحب، مطلب تعلق رکھا، اکٹھے رہے یا کوئی بات کی اور پھر وہ مکر گیا کہ ہو شادی سکتا ہے ایسا کچھ جی ہو. میرا مطلب ہے جو کچھ بھی ہے، والدین نہیں مان رہے تو والدین کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، والدین کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے اور بچوں کو کانفیڈنس دینا چاہیے کہ اگر آپ کی کہیں پہ پسند ہے تو ہم اس کو شادی کر دیتے ہیں. اس میں اچھا مجھے بہت سارے والدین ہمارے، اب چونکہ مولوی پبلک پراپرٹی ہوتا ہے اس کے ساتھ ہر کوئی آ کے جو ہے نا مشورہ کر لیتا ہے، تو بہت سارے والدین مشورہ کرتے ہیں کہ جی ہمارا بچہ فلاں جگہ کہتا ہے ہم نے شادی، وہاں وہ تو جگہ ہی ٹھیک نہیں ہے، ہم نے نہیں کرنی شادی. وہی آپ بچے کو پسند ہے اور جگہ ٹھیک ہے، کوئی ایسی کوئی بہت بڑی خرابی نہیں ہے تو آپ کر دیں شادی. اچھا بچیوں کی بھی بچوں کی بھی خواہ مخواہ اڑیاں لگائی ہوئی ہیں اور دیر سے دیر کیے جا رہے ہیں تو بہرحال اس طرح کے نتائج نکل سکتے ہیں. قصور بچوں کا ہے تو ان کی تربیت بھی بڑوں نے کرنی ہے، اور قصور بڑوں کا ہے تو وہ اپنی طبیعتیں درست کریں اور نئی نسل کو سنبھالنے اور نئی نسل کا تحفظ کرنے اور ان کی اصلاح کرنے کے لیے جو ذمہ داری اللہ نے دی ہے اس کے لیے جو جدید دور کے تقاضے ہیں ان کو ملحوظ رکھیں. بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب جب آپ بات کر رہے تھے تو کسی نے لائیو کال کی ہمارے پروگرام کو دیکھتے ہوئے، ہمارے پروڈیوسر بتا رہے ہیں مجھے آئی ایف پی کے ذریعے کہ انہوں نے کہا کہ یہ خودکشی حرام ہے، تو اس پر بھی تھوڑا سا بتا دیں تاکہ بچوں کو پتہ چلے. ہم نے کچھ بات تو کی ہے، کچھ مزید بھی آپ کر دیں. دیکھیں خودکشی اس لیے حرام ہے کہ اللہ نے یہ جان دی ہے امانت کے طور پر. ہم اس جان سے استفادہ کر کے اپنی آخرت بنا سکتے ہیں لیکن ہم اس کو لے نہیں سکتے. اچھا یہ جان بھی، یہ جسم بھی، سب کچھ یہ ہمارا نہیں ہے، یہ اللہ کا ہے. اللہ نے ہمیں دیا ہے کچھ وقت کے لیے استعمال کرنے کے لیے، لہٰذا اس کو اگر ہم لیں گے تو یہ جرم ہے. اور کتنا بڑا جرم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص خودکشی کرتا ہے تو جس آلے سے وہ خودکشی کرتا ہے، جو طریقہ وہ اختیار کرتا ہے، وہی سزا اس کو قیامت تک ملتی رہے گی. اس کا گویا برزخ کا جو دورانیہ ہے وہ پتہ نہیں چند سال ہے یا چند ہزار سال ہے یا چند 100 سال ہے، وہ جتنا بھی ہے اس کو اسی سزا، اسی اذیت میں گزرے گا کہ جو وہ اگر کسی نے چھری سے خودکشی کی ہے، گن سے کی ہے، جو اس نے طریقہ اختیار کیا ہے وہی سزا اس کو ملتی رہی. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خودکشی کی موت کو اس قدر قابل نفرت قرار دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ نہیں پڑھا. خودکشی کرنے والے کا جنازہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھا. اتنی بڑی یعنی ڈانٹ ہے. ہاں جی. اور لیکن صحابہ کرام کو جنازہ پڑھنے سے منع نہیں فرمایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ عام لوگ جنازہ پڑھ لیں لیکن خاص لوگ ایسے شخص کا جنازہ نہ پڑھیں تاکہ اس جرم کی شناخت ظاہر ہو، تاکہ اس کی شناخت ظاہر ہو اور اس کی انڈورسمنٹ نہ ہو، اس کے ساتھ ہمدردی پیدا نہ ہو، اور لوگوں کو پتہ ہو کہ جب جو خودکشی کرنے والا ہے اس کا جنازہ پڑھنا کوئی بہت اچھی بات نہیں ہے، تو یہ اچھی موت نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ایسی، یہ ایک حرام موت ہے، خودکشی کی موت ایک حرام موت ہے اور اس حرام موت سے بچنا چاہیے. اور ہمارے بچوں کو دیکھیں، والدین کو چاہیے کہ بچوں کو دینی شعور دیں. اور اب تو میں یہ کہوں گا کہ سارے اساتذہ چاہے وہ کسی بھی مضمون کے ہیں، ہم تو اسلامیات کے ہیں، ہم تو لوگوں کو اتنا شعور دیتے ہیں اور الحمدللہ اسلامیات کے اسٹوڈنٹس کو یہ شعور تو ہوتا ہے، لیکن جو باقی ڈپارٹمنٹس کے لوگ ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اپنے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو اتنی بنیادی تعلیم تو ضرور دیں، والدین بھی اتنی بنیادی تعلیم دیں اور اساتذہ کو چاہیے کہ وہ زندگی کا شعور دیں. یعنی ڈاکٹر صاحب حال یہ ہے کہ آپ نا اسلامیات کے اساتذہ کو کچھ لیکچر دیں ہر پروگرام میں، ہر جگہ ہوتے ہیں، تاکہ یا کوئی تربیہ، کوئی پبلک اس طرح کی ترجمہ قرآن کے نام سے معلم القرآن آج کل جو ہے وہ نیا، تو اس میں اس چیز پر بھی بات کرنی چاہیے، یہ ایڈ ہوا ہے. اسی طرح اسلامک اسٹڈیز کمپلسری اس سے پہلے ہے، تو جو اساتذہ پڑھاتے ہیں ان کو چاہیے کم از کم ان کو یہ شعور دیں. جی بالکل. ڈاکٹر صاحب بڑی عجیب و غریب خبر ہے، سابق وفاقی وزیر ہیں فواد چودھری، وہ ویسے بڑی دلچسپ شخصیت ہیں، ان کو بنایا جاتا ہے سائنس اور ٹیکنالوجی کے وزیر، تو وہ چاند پہ بات کرتے ہیں، مولویوں پہ بات کرتے ہیں. تو پاکستان میں ڈاکٹر صاحب یعنی ہم رہ رہے ہیں اور یہ اسلامی ملک ہے، اس کے لیے قربانیاں دی ہیں، کتنی عزتوں کی قربانی، جانوں کی قربانی، پراپرٹی کی قربانی، کاروبار کی قربانی اسلام کے نام پر لیا. تو ایک ڈاکٹر صاحب یوٹیوب پروگرام میں وہ شریک ہوئے تو انہوں نے بڑی عجیب بات کی، کہا کہ یہ ہمارا عجیب ملک ہے، اس میں نہ بارز ہیں، نہ شیشہ پینے کی جگہ ہیں اور نہ کوئی اس طرح کی جگہ ہیں جہاں کوئی شراب وغیرہ پڑی ہو اور وہاں لوگ بیٹھ سکیں.
تو ہمارا عجیب ملک ہے، ترکی میں بھی ہیں، فلاں فلاں ملک میں بھی ہیں، تو یہ ہونے چاہیے. ضروری نہیں کہ جو بھی آئے گا شراب ہی پیے گا، جس نے نہیں پینی نہ پیے، لیکن یہ ہونے چاہیے. لیکن شراب موجود تو ہونی ہونی چاہیے. چاہیے. سبحان اللہ. یہ ڈاکٹر صاحب کیسی بات؟ نہیں تو ان کو کسی نے مشورہ نہیں دیا. اینکر کو چاہیے تھا کہ اس کو مشورہ دیتے کہ آپ اس ملک چلے جائیں. چلے جائیں. یہ ملک آپ کے لیے نہیں ہے. جو ملک آپ کو اچھا لگتا ہے وہاں چلے جائیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ملک اسلام کے لیے لیا تھا. یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. ہم اس پہ کما حقہ اسلام کی تجربہ گاہ نہیں بنا سکے قائد اعظم کے قول کے مطابق کہ یہ تو ہم نے اسلام کی تجربہ گاہ بنانے کے لیے لیا تھا. ہم نے نہیں بنایا. ہم نے اس طرح سے اسلام کو پریکٹس نہیں کیا. یہ ایک المیہ ہے. ہمیں تو چاہیے کہ ہم اس بات پہ افسوس کریں کہ جتنا ہمیں اسلام امپلیمنٹ کرنا چاہیے تھا ہم نہیں کر سکے. تو الٹا یہ کہ آپ یہاں پہ جو حرام چیزیں ہیں جس کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے دسترخوان پر کھانا کھانے سے منع کیا ہے، چاہے آپ حلال کھا رہے ہو جہاں پہ شراب چنی ہوئی ہو. تو یہ آپ بات کر رہے ہیں کہ کسی نے پینی ہو تو پیے، نہ پیے تو نہیں پیے تو نہ پیے، لیکن پڑی تو ہونی چاہیے، اویلیبل تو ہو. تو یعنی اندازہ کریں، گناہ کے مواقع فراہم ضرور کیا. اندازہ کریں یہ وہ لوگ ہیں. میں تو مطلب کانپ جاتا ہوں ایسے لوگوں. یہ ہمارے اقتدار میں کتنا عرصہ یہ اقتدار میں رہا یہ بندہ، اور وزیر رہا ہے، اور پھر وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے وزیر ہو کے جو مولویوں کے ساتھ اس نے جھگڑا ڈالا، جو چاند کے اوپر مسائل، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ بندہ وہ بات کرے جس کا پتہ ہو. جس کا علم نہیں ہے آدمی خاموش رہے یا کسی سے پوچھ لے. اصل میں یہ وہ خواہشات ہیں جو انسان اپنی سوچ کے، اس کی سوچیں ہوتی ہیں، اس کی خواہشات ہوتی ہیں اور وہ پوری نہیں ہوتی ہیں، اور وہ پوری کرنا چاہتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ پوری دنیا کو یہی کام کرنا چاہیے. بھائی آپ نے اگر دین پر عمل نہیں کرنا تو آپ جہاں چلے جائیں، ممالک ہیں جہاں بارز ہوتی ہیں وہاں چلے جائیں. اب یہ اگر یو اے ای وغیرہ نے اگر بارز بنائی ہیں تو ان کا تو پرابلم ہے کہ انہوں نے انٹرنیشنل وزٹر کو اٹریکٹ کرنا ہے اور انہوں نے اس کو اپنا بنایا ہے. جائز پھر بھی نہیں ہو جاتی ہے. نہیں جائز نہیں ہے. ان کا یہ پرابلم ہے کہ انہوں نے اپنی ٹورزم کو اپنی انکم کا ذریعہ بنایا ہے. اور جو کہا جاتا ہے کہ دبئی جو ہے وہ دنیا کا کیپٹل ہے، تو یعنی ساری دنیا جو ہے وہاں آتی ہے، اور دبئی کو اللہ تعالیٰ نے یہ مرکزی حیثیت دی ہے. تو مرکزی حیثیت لے کے آپ لوگوں کو سب کچھ اویل کر کے، یہ ایمان کی کمی کی بات ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ہم سگریٹ نہیں رکھیں گے نا کرانے کی دکان نہیں چلے گی. اور حالانکہ بہت سارے لوگ ہیں جو کرانے کی دکان سگریٹ کے بغیر چلا رہے ہیں. تو یہی یو اے ای والوں کا ہے کہ ان کا خیال ہے کہ ہم بارز نہیں بنائیں گے یہاں تو لوگ آئیں گے نہیں. بھئی کس نے آنا ہے؟ اگر آپ اٹریکشن پیدا کریں گے، حلال چیزوں میں صرف اٹریکشن پیدا کر دیں پھر بھی لوگ آتے ہیں. لیکن آپ نے اگر حرام چیزیں ساتھ شامل کر کے پھر آپ کا خیال یہ ہے کہ آپ کا کاروبار چلے گا تو پھر اور حرام کاروبار کیا ہوتا ہے؟ وہ کوئی بھی کرے. اس لیے میری ہمبل ریکویسٹ ہے اس حضرت صاحب کو، اگر آپ کو کوئی خواہش پیدا ہو بھی رہی ہے تو خاموش رہیں. لوگوں کو ضرور خراب کرنا ہے. اب اس طرح کی ایک ڈیبیٹ شروع کر کے آپ پورے پاکستان کو اور پھر اس پارٹی کو بھی جس پارٹی کے ساتھ آپ منسلک رہے ہیں، آپ اس پارٹی کو بھی بدنام کر رہے ہیں کہ وہ ساری دنیا کہے گی کہ یہ ریاست مدینہ بنانے والے تھے. یہ لوگ تھے جو ریاست مدینہ کی بات کرتے تھے، جن لوگوں کو یہی نہیں پتا کہ بارز اور یہ شراب اور یہ سب کچھ جو ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو حرام قرار دیا اور آج کو ختم کرنے کے لیے تشریف لائے. تو آپ جو ہے اس کی بات کر کے تو پھر آپ ریاست مدینہ کی بات کرتے تو آپ کی ہر بات جو ہے وہ ناقابل اعتبار قرار پائے گی. اس لیے ہر بات زبان سے ادا کر دینے والی نہیں ہوتی. تو اگر یہ نہ حضرت بولتے تو اس طرح کی بری سوچیں، یہ گند چھپا رہتا. بالکل صحیح، بالکل صحیح. ناظرین کرام، ڈاکٹر صاحب نے بہت خوبصورت بات کی کہ نبی علیہ السلام شراب ممنوع کرنے کے لیے آئے تھے. وہ منظر محفوظ ہے حدیث کی کتابوں میں. جب شراب کی حرمت پر آیت اتری تو پورے مدینے میں لوگوں نے اپنے برتن توڑ دیے تھے اور مدینے میں شراب بہہ رہی تھی. تو پاکستان مدینہ ثانی سے کہا جاتا ہے. قرآن نے سوال کیا، حل انتم منتہون، کیا رکتے ہو کہ نہیں؟ تو صحابہ نے کہا انتہینا ربنا، ہم رک گئے. تو اسلام تو یہ ہے. بالکل. اور آپ پھر کم از کم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا دعویٰ نہ کریں یا کس منہ سے کرتے ہیں. ناظرین، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ اسلام کی وجہ سے اللہ نے ہمیں عزت دی ہے، ہمیں اسی سے تقویت اور عزت ملنی ہے.
اگر ہم نے یہ عزت کہیں اور سے تلاش کرنے کی کوشش کی جیسے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کچھ لوگ کر رہے ہیں تو اللہ ہمیں ذلیل کر دے گا. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے. بریک کا وقت ہے, واپس آتے ہیں. ناظرین ویلکم بیک ٹو پیغام پاکستان. ڈاکٹر صاحب بعض چیزیں بڑی ہی عجیب و غریب ہوتی ہیں اور جب آدمی وہ پوری پکچر پہ غور کرتا ہے تو وہ دنگ رہ جاتا ہے کہ دنیا میں اس طرح بھی ہو سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ لیا اور تونسا کے درمیان دریائے سندھ ہے, تو تونسا کے جو لوگ ہیں, لیا بڑا شہر ہے, ہاسپٹل ہیں, کالج ہیں, کئی سہولیات ہیں, تو ان لوگوں کو یہاں آنا پڑتا ہے. اب درمیان میں ڈاکٹر صاحب چونکہ دریائے سندھ ہے تو اس کے لیے پل چاہیے تھا تاکہ یہ آپس میں مل سکیں. 1988 میں ڈاکٹر صاحب نواز شریف صاحب نے جب جو اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب تھے سنگ بنیاد رکھ دیا کہ یہ پل بنے گا. کہاں 1988 ڈاکٹر صاحب, پھر ہر حکومت نے اس کا سنگ بنیاد رکھنے کی کوشش کی تو بس سنگ بنیاد تک رہا. بالآخر ڈاکٹر صاحب 2018 میں یعنی یہ بننا شروع ہوا اور 2020 میں یہ بن گیا. یعنی کہاں 1988 کہاں 2020. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ اس طرح بنا کہ اگر یعنی بس میں ہو تو اس کو کوئی دنیا کے عجوبوں میں شمار کیا جا سکتا ہے. یعنی ڈاکٹر صاحب یہ دریا کے اوپر بن گیا ہے اور ادھر سے بھی دریا ہے ادھر بھی دریا ہے, کوئی سڑک نہ ادھر سے مل رہی ہے نہ ادھر سے مل رہی ہے. اور پھر یہ بھی ہوا کہ دریا نے سارا رخ بدل لیا. اب جہاں یہ پل ہے وہ جگہ خشک ہے اور دریا اس کے آگے چلا گیا. یہ سلسلہ ڈاکٹر صاحب چلتا رہا. یعنی آج 1988 کی بات دیکھ لیجئے اور جب بن گیا 2018 میں شروع ہوا اور 2020 میں بن گیا, 6 سال میں یہ ایسے ہی کھڑا. بالآخر ڈاکٹر صاحب مقامی لوگ مایوس ہو گئے اس نظام سے, اس سسٹم سے پورا, کہ ہم یہ اس طرح کیسے کریں گے. اور اس میں ڈاکٹر صاحب ان کو آنے میں کئی 100 کلومیٹر یعنی لگانے پڑتے ہیں. یہ تو تھوڑا سا ہے اگر وہ بن جاتا. بالآخر ڈاکٹر صاحب ہوا یہ کہ انہوں نے کہا اپنی مدد آپ کے تحت ایک کمپنی ہے وہاں, میرے خیال کو ڈان نام کی کمپنی ہے, اور مقامی لوگوں نے کہا فنڈ اکٹھا کرتے ہیں. کمپنی نے کہا ہم آپ کو دیتے ہیں, اپنی اکوپمنٹ دیتے ہیں, مشینری دیتے ہیں, تو شروع کرتے ہیں اپروچ اس کے جو روڈز ہیں وہ بناتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب وہ بن رہا ہے. ہمارے ساتھ عزیز اللہ کیسرانی صاحب وہاں کے مقامی شہری ہیں, بڑے متحرک ہیں, سماجی کارکن ہیں, تو ان سے ہم تھوڑا سا جانتے ہیں کہ یہ کیا معاملہ ہے اور اب کیا ہو رہا ہے. جی السلام علیکم عزیز اللہ صاحب. وعلیکم السلام. عزیز اللہ کیسرانی صاحب, آپ مجھے سن رہے تھے, میں نے جو باتیں کی ہیں وہ ٹھیک ہیں کیا, اور اس کے آگے کی سٹوری آپ بتائیے. جی یوسف صاحب, سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ, پیغام ٹی وی کا شکریہ, اور اہم ایشو پر آپ نے ہمیں آن لائن لیا ہے. یوسف صاحب ایکچولی یہ جو جس طرح آپ نے تفصیل ڈاکٹر صاحب کو بتائی ہے سیم ہی اسی طرح دیا ہے. ٹھیک. اور کنڈیشن اس طرح کی ہے کہ گورنمنٹ نے اربوں روپے اس پہ پل پہ اخراجات تو کر لیے, لیکن پل جو ہے نا وہ قابل استعمال نہیں ہے, وہ خلا میں کھڑا ہوا ہے, راستہ اس کا ہے نہیں, دریا کا رخ جو ہے نا پل کے نیچے موڑا نہیں گیا, اور اس سے یہ ہوا نقصانات. ایک تو اربوں روپے کا اخراجات وہ قابل استعمال نہیں آ رہے. دوسری بات یہ تھی کہ جب دریا کا رخ موڑا گیا نا پل بنانے کے لیے, اس کے بعد تقریباً کوئی یہ پٹی ہے 6 کلومیٹر چوڑی ہے, 14-15 کلومیٹر لمبائی میں ہے. اس پٹی میں جتنی آبادی تھی, جتنے زمینیں تھی, اراضی تھی, رقبے تھی, وہ تباہ ہو گئے. وہاں پہ پانی نے بسیرا کر لیا. اب راستہ بھی نہیں تھا, لوگ ایک زمینوں سے بھی محروم ہو گئے, فصلات بھی ان کی ختم ہو گئی, آبادیاں ختم ہو گئی. تو یہ چلتی رہی کنڈیشن, حکومت کی طرف سے کوئی مثبت پیش رفت نہیں ہوئی, اور 5 سال ہو گئے پل کو کمپلیٹ کیے ہوئے. تو ہمارے ظاہر تونسا کے کوسلمان کے, اور یہ جو ہے نا یہ پٹی جاتی ہے صوبہ بلوچستان تک, اور یہ پٹی پی کے کو بھی ٹچ کرتی ہے. ضلع ڈیرہ غازی خان میں تو خود ہے, پنجاب میں تو یہ 2-3 صوبوں کے لوگوں کو آمد و رفت کے لیے یہ انتہائی مشکلات کا سامنا تھا. تو ہم نے مد نظر رکھتے ہوئے تونسا کے لوگوں نے, رجوڑ لوگوں نے, اور سب سے میں یہاں پر ذکر کروں گا غلام شبیر خان جروار صاحب ہیں, جو ہمیں مشینری بھی دے رہے ہیں, سب سے ہمارے بڑے ڈونر بھی ہیں, بلکہ میں سمجھتا ہوں ہمیں بھی وہ ساتھ لے کے چل رہے ہیں. تو ان کی یہ خصوصی مہربانی ہے ہمارے علاقے پر, عوام پر دکھ, ان کی تکلیف دیکھ کر. تو انہوں نے کہا یار بسم اللہ کرتے ہیں, حکومت ملے نہ ملے, حکومت ساتھ دے نہ دے, ہم مقامی طور پر جتنا اپنی استطاعت کے مطابق ہو سکتا ہے ہم نے کام شروع کر دیا. واہ کمال.
اور یوسف صاحب اب کنڈیشن یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم جو پانی کا رخ ہے وہ بھی موڑ رہے ہیں. جو یہ راستہ ہے پانی کا رخ موڑ کر ایک تو دریا پل کے نیچے کنورٹ کر رہے ہیں. ٹھیک. اور دوسرا جو راستہ تھا پل چونکہ خلا میں کھڑا ہوا ہے, یہ پٹی بھی ایسے سمجھے 6 کلومیٹر 7 کلومیٹر ہے پل کے اور آبادی کے درمیان نا. تو وہاں پہ بھی ہم کچا راستہ بنا رہے ہیں, اس کو پانی کو ختم کر رہے ہیں. پانی کے اندر ہمارے بلڈوزر ایکسیویٹر ٹریکٹر وغیرہ لگے ہوئے ہیں. یہ سب اپنی مدد آپ کے پاس. بالکل عزیز اللہ کیسرانی, یہ بہت خوبصورت مثال ہے. اور یہ دوسری مثال ہے, سیالکوٹ میں ہم سنتے تھے کہ وہ اپنی سڑکیں خود بنا لیتے ہیں. وہ تو بہرحال صنعت کار تاجر لوگ ہیں, بہت ان کے پاس اللہ نے پیسہ دیا. دوسری مثال جنوبی پنجاب جو پسماندہ ضلع ہے, پسماندہ علاقہ ہے, وہاں کے لوگوں کا اتنا طویل انتظار حکومت کا کرنے کے بعد یہ خود اپنی مدد آپ کے تحت, یہ بہت شاندار کام ہے. مجھے یہ بتائیے اس پر تقریباً کتنا خرچہ آ جائے گا اور کس طرح کو فنڈنگ کر رہے ہیں, کس طرح پیسے ہو رہے ہیں اس کے؟ جی یوسف صاحب ابھی مل رہے کہ اس کے اخراجات کا تو میں چونکہ یہ کام ہوتا ہے بڑا حساس اور مٹی کا اور بڑا گہرائی ہے پانی, وہاں جہاں پہ پانی کھڑا ہوا ہے وہ 40 فٹ کی گہرائی بھی ہے وہاں پہ. ٹھیک. اور یہ 6 کلومیٹر ہمیں اس کو فل کرنا ہے راستہ بنانے کے لیے. تو اس میں ابھی تقریباً مشینری کے علاوہ جو ہے نا وہ روزانہ کی بنیاد پر 10 لاکھ 8 لاکھ سے بھی شاید زیادہ فیول قیمت میں آ رہا ہے. مشینری تو ویسے کچھ ہمارے حاجی غلام شبیر جروار صاحب ہیں, رفیق جروار صاحب ہیں, جروار برادرز نے ہمیں دی ہوئی ہے. تو اس کے علاوہ فیول بھی ہے, وہ فیول بھی وہ ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں توسا دھرتی کا اور لیا دھرتی کو ملانے کے لیے یہ ہمارے لیے تو یہ گیم چینجر ہے. اور میں سمجھتا ہوں یقین کریں ہمارے لوگ اتنے زیادہ مستفید ہوں گے. وہاں پہ تعلیم کے ایشو ہیں, یہاں پہ صحت کے ایشو ہیں, یہاں پہ اور بہت زیادہ سہولیات کے ایشو ہیں. بالکل ٹھیک. عزیز اللہ صاحب یہ ڈاکٹر صاحب کوئی بات آپ سے کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب. عزیز اللہ صاحب آپ کو تو ایک وزیر اعلیٰ بھی میسر آیا ہے تونسا کو, اور اس نے بھی آپ کا کام نہیں کیا, یا پھر بعد میں جو ایم پی ایز ایم این ایز ہیں, آخر ہر علاقے میں آپ لوگ کسی کو ووٹ دیتے ہوں گے, کوئی وہاں سے منتخب ہوتا ہوگا, تو کیوں آپ کو حکومت ہماری ہے جس پارٹی کی بھی ہو اور حکومت کے وسائل جو ہیں وہ آپ کے بھی ہیں, تو کیوں آپ نے اس طرف سے مایوسی کا اظہار کر دیا اور آپ کو کوئی آپ کی مدد کو نہیں آیا؟ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی, آپ لوگ کیوں نہیں حکومت کے ساتھ رابطہ کرتے؟ جی ڈاکٹر صاحب ہم نے کئی مرتبہ احتجاج کی, ہم نے کئی مرتبہ کراچی پشاور انڈس ہائی وے اسی ایشو کے لیے بلاک کی, ہم نے کئی مرتبہ ڈپٹی کمشنر ڈیرہ غازی خان, کمشنر ڈیرہ غازی خان کے دفاتر کے سامنے احتجاج کیا ہے, ان کو اپلیکیشن دی, چیخے ہیں, چلائے ہیں, لیکن یقین کریں ہمیں مایوسی ہوئی. اور یہ جو منصوبہ تھا کوئی عوامی نمائندہ کوئی نہیں تونسا کا؟ عوامی نمائندے ہیں, لیکن صورتحال یہ ہے کہ وہ کوئی اسلام آباد بیٹھا ہوا ہے, کوئی کراچی بیٹھا ہوا ہے, کوئی لاہور بیٹھا ہوا ہے, اور عوام بیچاری وہ بس انہی مسائل میں پڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, بہرحال بالکل ٹھیک ہے جی. ہم بہت خراج تحسین پیش کرتے ہیں آپ لوگوں کے جذبے کو. یہ بہت کمال کی بات ہے, جہاں وہاں بے حسی نظر آئی ہے وہاں اہل علاقہ کے دلوں میں بڑا نور اور بڑی خیر نظر آئی ہے. ہماری دعا ہے کہ آپ کا یہ مسئلہ حل ہو, مشکل حل ہو, اور ٹریفک اس پل سے گزرے جو اربوں روپے لگانے کے باوجود ایک عجوبے کے طور پر کھڑا ہے, اور لوگ میرا خیال اسی طرح اسے دیکھنے بھی آتے ہیں. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ڈاکٹر صاحب دیکھ لیجئے جی, آپ نے جو اشارہ کیا, بزدار صاحب وزیر اعلیٰ وہاں سے ہوئے, پھر ایون ملتان سے وزیر اعظم رہے, یعنی گیلانی صاحب, کتنی حکومتیں آئیں, کتنی گئیں. اب بھی وہ وزیر اعظم سے کم نہیں ہیں, وہ سینٹ کے چیئرمین ہیں, اور پھر ان کے پاس جو ہے جتنی طاقت ہے وہ کوئی چھوٹی طاقت نہیں ہے, وہ کام کر سکتے ہیں. لیکن میں حیران ہوں کہ جنوبی پنجاب کو ہمیشہ قیادت میسر آتی رہی ہے, لیکن یہ ان کا مسئلہ نہیں حل ہوا, اور اتنا بڑا مسئلہ ہے اور پورے شہر کا مسئلہ ہے, پورے علاقے کا مسئلہ ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے جی جو لوگ کر رہے ہیں. لیکن بہرحال حکومت کو بھی اپنی بے حسی کو ختم کرنا چاہیے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے پیغام ٹی وی کے توسط سے اگر یہ ان کے کانوں تک خبر پہنچ جائے
تو حکومت کو چاہیے کہ ان کا خیال رکھے اور ان کو جتنے فنڈز وغیرہ چاہیے، ظاہر ہے اپنی مدد آپ کے تحت وہ اگر کوئی کام جو ہے وہ سال میں کریں گے تو حکومتی وسائل کے ساتھ وہ 1 مہینے میں ہو سکتا ہے، تو حکومت کو اپنے وسائل بھی فراہم کرنے چاہیے اور ان کو صرف جو ہے اپنے رحم و کرم پہ نہیں چھوڑنا چاہیے، لوگوں کو ان کا خیال بھی کرنا چاہیے۔ اب اگر حکومت نے یہ کام بھی نہیں کرنے جو پبلک نوعیت کے ہیں، جو سارے علاقے کی نوعیت کے ہیں، سارے علاقے کے مفاد عامہ کے جو کام ہیں، اگر وہ بھی نہیں کرنے تو پھر کون سے کام حکومت نے کرنے؟ بالکل ٹھیک۔ میں یہاں ضرور بات کرنا چاہتا ہوں، یعنی میری بات اگر پہنچ سکے وزیر اعلیٰ پنجاب تک، وہ ظاہر ہے کافی متحرک ہیں، بڑی کوشش ہے ان کی، کئی ایسے کام جو نہیں ہو سکے وہ کرنے کے، بڑے سارے کام کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ میرا خیال اربوں روپے لگائے گئے ہیں، ان کو سکیور کرنا اور لنک اپروچ روڈ انہیں مہیا کر دینا، یہ حکومت کو اب بھی کر لینا چاہیے، خاص طور پر چونکہ اس کا افتتاح نواز شریف صاحب نے کیا تھا اور وہ وزیر اعلیٰ پنجاب تھے اس وقت، تو کاش یہ اس میں کردار ادا کریں تو اہل علاقہ کا بڑا بھلا ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب بڑی خوبصورت خبر ہے، پاکستان نے مقامی تیار کردہ تیمور ویپن سسٹم کا کامیاب فلائٹ ٹیسٹ کر لیا ہے، جس کے بعد دشمن پر پاک فوج کی صلاحیتوں سے لرزہ طاری ہے۔ ISPR نے اس کے متعلق بات کی ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ ایک اہم سنگ میل اسے قرار دیا گیا ہے۔ تیمور ایئر لانچ کروز میزائل 600 کلومیٹر تک کی رینج کے ساتھ دشمن کے زمینی اور بحری اہداف کو انتہائی درستگی سے نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے، یہ وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے، جدید ترین نیویگیشن اور گائیڈنس سسٹم سے لیس ہے یہ، اور کم بلندی پر پرواز کرنے کے لیے اس کو بنایا گیا۔ یہ ایک اور بڑی اچھی اچیومنٹ ہے، جیسے ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ دفاع اب بڑا ضروری ہو گیا ہے دنیا میں اپنا، تو اس میں اس کا بھی ایک بڑا کنٹریبیوشن۔ دیکھیں، ایک تو خوشی کی بات ہے، مبارکباد پیش کی جانی چاہیے ہمارے جو متعلقہ ادارے ہیں، ہمارے سیکیورٹی اداروں کو، جنہوں نے یہ اس کو تیار کیا ہے، جتنی لیبز اس کے اندر انوالو ہیں، جو کوئی بھی سب کو مبارکباد ہے کہ یہ بہت بڑا ایک قومی سطح کا ایک ہم نے سنگ میل عبور کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے دفاع کو اور زیادہ مضبوط بنائے۔ دیکھیں، دفاع کی ضرورت تو ہمیں آج کی خبروں سے محسوس ہو رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 1500 سال پہلے حکم دیا تھا، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَبِالرِّبَاطِ الْخَيْلِ، کہ اپنے سارے گھوڑے تیار رکھو، جو کچھ کر سکتے ہو کرو۔ اب جو کچھ کر سکتے ہو کا مطلب مستطاعتم ہے، مستطاعتم میں ہر وہ چیز آ جاتی ہے جو کچھ کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایٹمی قوت بنایا، یہ بھی ہم کر سکتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ استطاعت دی، مدد فرمائی۔ تو اب جو ہمارے پاس جتنا دفاع مضبوط بنایا جائے گا، اس کا فائدہ یہ ہوگا ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم۔ دیکھیں کتنی خوبصورت بات قرآن نے آج سے 1500 سال پہلے فرما دی، جو آج کے جو دنیا کی دفاعی صورتحال ہے اس میں کس قدر یہ ایک پریسائزڈ امپلیمنٹیشن ہے اس کی، کہ ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، اس سے اللہ کے دشمن بھی چھپے بیٹھے رہیں گے دبک کے، اور تمہارے دشمن بھی دبک کے بیٹھے رہیں گے، پھر بھی کوئی بدماشی نہیں کر سکے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ایک زبردست دفاع مہیا کیا ہے، اس پر ہمیں اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے، اور پھر جو اللہ کا شکر جب ہم ادا کریں گے تو اللہ کا قانون یہ ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، جب ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے تو اور زیادہ ہوگا۔ اور ان سب کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے جنہوں نے بطور کارکن اس میں کام کیا، جنہوں نے جو ٹیکنیشنز، جو ہمارے انجینئرز، جو جتنے لوگ بھی اس میں انوالو ہیں، سب کو مبارکباد بھی ہے، ان کا شکریہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دن دکھایا، اور آئندہ ہمارے دفاع میں جو مضبوطی کے مزید جو اقدامات ہیں ہم انشاءاللہ کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب یعنی یہ اجر میں بھی برابر کے شریک ہیں، جیسے وہ حدیث ہے کہ تیر بنانے والا، تیر پہنچانے والا، تیر چلانے والا، سب یعنی اس اجر میں شریک ہوتے ہیں۔ تو یہ انشاءاللہ ٹیکنیشین ہوں یا کوئی خاکہ بنانے والے، جو بھی کرنے والے سب۔ ڈاکٹر صاحب یہ یعنی وقت تو بالکل کم رہ گیا ہے، لیکن ایک خبر بڑی اہم ہے ڈاکٹر صاحب، اور بڑی مفاد عامہ کی خبر ہے۔ 3-4 میرے پاس ڈاکٹر صاحب مختلف جگہ خبریں ہیں کہ گیزر پھٹ گئے ہیں، تو اس سے ظاہر نقصان ہوتا ہے، سردیوں کا موسم، گیزر چلانا ہوتا ہے۔ تو یہ ڈاکٹر صاحب یعنی ہم توجہ ضرور دلا دیں اپنے ناظرین کو کہ اگر کوئی گیزر ہے تو اس کا کوئی پڑا رہتا ہے سال بھر، کو خرابی آ سکتی ہے، سروس کروانی چاہیے، چیک کروانا چاہیے، تو اس حوالے سے بھی آپ تھوڑا سا دیکھیں، چند روپے کی بات ہے، پلمبر کو بلائیں، اس کو چیک کروا دیں، اور پورا وہ اس کا سسٹم چیک کر لے، اس کی ٹینکی کوئی خرابی تو نہیں ہے، اس کے جو سسٹم ہے، جو سیفٹی والو اس کے اندر لگا ہوتا ہے، اس کے اندر تو کوئی خرابی نہیں ہے، گیس کی جو جہاں سے وہ
اس کی لگتی ہے لیکیج کے لیے ایک والو لگا ہوتا ہے، تو ساری چیزیں جو ہیں ایک دفعہ چیک کرا لی جائیں، اس کا تھرموسٹیٹ چیک کرا لیا جائے، ساری چیزیں جو ہیں وہ چیک ہوں اور ٹھیک طرح سے وہ کام ہو. اگر ہم ہر سال یہ تھوڑے سے پیسے خرچ کر لیں تو امید ہے اس طرح کے حادثات سے بچا جا سکتا ہے. بالکل صحیح. ناظرین کرام، وقت ختم ہوتا ہے لیکن ایک خبر میں آپ کو دیتا جاؤں. وفاقی سیکرٹری مذہبی امور ڈاکٹر سید عطار رحمان کے مطابق پاکستانی عازمین حج کے لیے حج تربیتی پروگرام 1 جنوری سے شروع. ڈاکٹر صاحب سے میں اس پر ضرور رہنمائی لیتا لیکن اتنی سی بات کرتا ہوں چونکہ وقت ختم ہو گیا کہ حج صرف پیسہ لگا کے وہاں چلے جانے کا نام نہیں ہے، سیکھ کے اس پر عمل کرنے کا نام ہے. تو ضرور تربیت حاصل کیجئے، اچھی طرح تربیت حاصل کیجئے، وہاں سے بھی کیجئے، علماء سے بھی کیجئے، نبوی حج کر کے آئیے تاکہ قبول ہو اور آپ اس طرح واپس آنے جس طرح آج ہی پیدا ہونے والا بچہ گناہ سے پاک ہوتا ہے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ.